شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 20 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور سکھایا تم کو جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صفات عالیہ کو بیان فرما رہی ہے۔ اول تو یہ کہ آپ پر کتاب یعنی قرآن کریم اتارا، دوسرے حکمت آپ کو عطا فرمائی، تیسرے آپ کو علم غیب بتایا، چوتھے یہ کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ کتاب اور حکمت کا ذکر فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث پاک بھی وحی الہی ہیں۔ ہاں، یہ قرآن کریم وحی ظاہری ہے اور اس کے کلمات اور مضمون سب وحی ہیں، اور احادیث پاک وحی خفی یعنی مضمون تو وحی اور الفاظ پاک محبوب کے۔ اس لیے احادیث سے احکام تو حاصل ہوتے ہیں مگر ان کو نماز میں تلاوت نہیں کرتے، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے اور احکام مضمون سے حاصل ہوتے ہیں۔ نیز حدیث پاک سے قرآن پاک کا نسخ ہو سکتا ہے۔ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہونا قرآن سے ثابت ہے مگر احادیث سے منسوخ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ ہر وفات پانے والے کی میراث اس کے ورثہ لیں گے، مگر حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نہ کسی اہل قرابت کی میراث لیں اور نہ کسی کو ان کی میراث ملے۔ غرض کہ حدیث پاک بھی وحی الہی ہے، ورنہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیوں ہے؟ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حکمت سے سنت مراد ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے جہاں اور صفات عطا فرمائے وہاں علم غیب بھی عطا فرمایا۔ اسی آیت میں یہ ذکر نہیں کہ صرف احکام شریعت کا علم دیا یا کہ فلاں کا دیا فلاں کا نہیں، بلکہ فرمایا ما لم تکن تعلم، جو کچھ کہ آپ نہ جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ معلوم ہوا کہ ذرہ ذرہ کا علم آپ کو مرحمت ہوا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے سب چیزوں کا علم لے دیا، اور محبوب رب العالمین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے لے لیا۔ دینے والا رب دے، لینے والے محبوب لیں، پھر کون ہے جو اس ربی عطیہ کو چھین لے؟ اس کی پوری تحقیق مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ پھر فرماتا ہے کہ محبوب آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ جبکہ رب تعالیٰ اس فضل کو عظیم فرما رہا ہے تو کس کی مجال ہے کہ اس فضل و کرم کا اندازہ لگا سکے جو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ رب العالمین نے اپنی صفت بیان فرمائی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پاک کو عظیم فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عظیم فرمایا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو فرمایا قلیل یعنی تھوڑی، کل متاع الدنیا قلیل۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح رب کی دی ہوئی عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مخلوق کے لیے علم سے باہر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا یا خدا کا فرزند نہ کہو، باقی جو عزت و عظمت کی چاہو حضور کی طرف منسوب کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کی کوئی حد ہی نہیں کہ جس کو کوئی بولنے والا اپنے منہ سے بیان کر سکے۔ ازل اول تا آخر روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور اوصاف ملائکہ نے، پیغمبروں نے، انسانوں نے بیان کیے، مگر حق یہ ہے کہ ان کے اوصاف کے دفتر کا ایک نقطہ بھی بیان نہ ہو سکا، کیونکہ جو کچھ بیان ہوا وہ حد کے اندر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حد سے باہر۔ رب کی حمد احمد ہی کر سکتے ہیں، اور محمد کی صفت حامد رب العالمین ہی فرماتا ہے۔
ہم نہ رب کی حمد کر سکیں اور نہ کما حقہ نعت رسول۔ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھ لو شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ تفسیر روح البیان میں کسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے فضل اللہ ہیں اور خدا کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فضل اللہ ہے۔ اور آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان اللہ عظیم فضل اللہ علیہ، یعنی خود رب تعالیٰ کی ذات آپ پر فضل اللہ ہے۔